ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. مصلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبان محترم، رفیقان گرامی، بحمدی تعالی مسلسل آپ حضرات درس تفسیر قرآن میں شریک ہوتے رہے. اللہ رب العزت اس کی بہترین جزا دنیا اور آخرت میں آپ سب کو عطا فرمائے اور ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے. درمیان میں 2 دن درس جو ہے بند رہا. اللہ کا کرم ہے کہ پھر ہم اور آپ آج اکٹھا ہوئے. اللہ رب العزت توفیق خیر سے سب کو نوازے. اب تک آپ تمامی حضرات نے مکمل ایک پارے کی تفسیر سماعت کر لی. دوسرے پارے کی پہلی آیت آپ حضرات نے گزشتہ درس میں ترجمہ سنا اور اس کی تفسیر سماعت کی. 142 نمبر کی آیت. آج 143 نمبر کی آیت تلاوت کریں گے. اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ رب العزت جو توفیق عطا فرمائے حسب استطاعت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تحویل قبلہ کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی کہ جب تحویل قبلہ ہوا یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا مسلمانوں نے، تو اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا، جس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، وہ جسے چاہے صراط مستقیم پر چلائے. لہٰذا کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں، کیونکہ اس آیت میں منافقین اور یہود کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیت المقدس خود مستقل بالذات ہے، کہ وہی اصل ہے، اس لیے تو نہیں، کیونکہ مشرق اور مغرب سب اللہ کی ملکیت ہے. وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے وہی ہمارا قبلہ ہوگا، اور اس کے حکم پر عمل کرنا یہی صراط مستقیم ہے. تو ہم تو مامور ہیں کہ اللہ کے حکم کی پابندی کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کریں. لہذا یہاں پر جو یہ فرمایا کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ تھے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبر دی، اور وہ یہ سرکار کی پیشین گوئی پوری ہوئی، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کی صداقت کی یہ قوی دلیل یہاں پر ہے. اس آیت سے یہ بھی دلیل ملی کہ اللہ تعالیٰ کے کتاب میں ایسے احکام بھی ہیں جو ناسخ اور منسوخ ہیں، اور علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید نے جس حکم کو سب سے پہلے منسوخ کیا وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. سب سے پہلے یہی حکم منسوخ ہوا ہے. یاد رہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں تھا، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت تھا، کیونکہ سرکار بیت المقدس کی طرف جب مدینہ شریف تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. تو یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت تھا، اور قرآن مجید نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. پتہ یہ چلا کہ قرآن سنت کا ناسخ ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ خبر واحد پر عمل کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ جب مسجد ذوالقبلتین میں ظہر کی نماز کے وقت تحویل قبلہ ہوا اور اس کی خبر جب قباء والوں کو پہنچی کہ قبلہ بدل گیا ہے، جو لوگ مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کو پتہ چلا حالت نماز میں کہ قبلہ بدل گیا ہے، تو انہوں نے نماز کی ہی حالت میں اپنا قبلہ بدل لیا.
یاد رہے کہ جب تک کسی حکم کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو اس پر عمل کرنا جو ہے یہ جائز ہے۔ ایک حکم تھا، منسوخ ہو گیا، مگر علم نہیں ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، تو اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ یہیں سے مسئلہ چلا کہ ائمہ اربعہ کے درمیان، مجتہدین کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے یہ قوت دلیل یا ناسخ و منسوخ کے علم کے بعد ہوا کرتا ہے۔ تو اگر کسی امام کے نزدیک قوت دلیل نہیں ملی، ایک حکم اس کے نزدیک تھا دلیلوں کی قوت کی وجہ سے، اور اس کے خلاف دوسری دلیل مضبوط تھی مگر اس کا علم اسے نہیں تھا، اس لیے اس نے اس پر فتویٰ دیا۔ یہ ایک الگ بحث ہے جس پر تفصیل حاصل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جب تک کسی حکم کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو اس حکم پر عمل کرنا جائز ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد، تحویل قبلہ کا حکم تو بہت پہلے ہو چکا تھا، تحویل قبلہ کے بعد بھی اہل قباء نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، کیونکہ ان کو اس وقت تحویل قبلہ کا علم نہیں ہوا تھا۔ اور یہ بھی کہ قرآن مقدس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اچھا، یہاں ایک چند حکمتیں ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر نماز میں کسی ایک جہت کی طرف منہ کر کے، کسی ایک سمت کی طرف منہ کرنے کا حکم نہ دیا جاتا، کسی بھی طرف آپ چاہتے نماز پڑھ لیتے، تو کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا اور کوئی مغرب کی طرف، اور کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، کوئی پورب، کوئی پچھم، کوئی اتر، کوئی دکھن۔ تو اس طرح عبادت میں مسلمانوں کی وحدت اور نظم اور جمعیت نہ رہتی۔ بلا شبہ اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہے، مگر اس نے ایک جہت کو قبلہ بنایا تاکہ مسلمانوں کی وحدت اور جمعیت باقی رہے۔ اور جب دنیا کے تمام مسلمانوں کو وحدت اور جمعیت کے تابع کیا گیا تو اس سے ایک شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، اب یاد رہے کہ جب انسان کسی اقتدار پاور والے کے پاس جاتا ہے تو آپ خود دیکھیں کہ اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے پاس کوئی ذمہ دار ہو، کوئی مالک ہو، کوئی مختار ہو، اس کے پاس کوئی جائے تو پیچھ کر کے اس سے بات نہیں کرتا، بلکہ اس کے طرف متوجہ ہو کر اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ تو نماز میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے، تو اس کی توجہ کے لیے قبلہ کو اہم بنایا گیا ہے۔ لہذا نماز میں جب کسی کے سامنے بندہ جائے اور پورے توجہ اور لگن کے ساتھ، جمعی کے ساتھ اپنی باتیں رکھتا ہے تو وہی قابل قبول اور اثر پذیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی سے اپنی کسی ضرورت کے لیے جائے اور بات لاپرواہی میں کرے، ادھر ادھر اس کی توجہ رہے اور اپنی جو بات ہے اس پر وہ توجہ نہ دے کر کے لاپرواہی کے انداز میں بات کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی درخواست قبول ہونے میں شک ہوگا۔ اس کی درخواست قبول، یہ تو کہا جائے گا کہ اس نے درخواست قبول پیش کی ہے، یہ اعتراض نہیں رہے گا کہ اس نے درخواست کیوں نہیں پیش کی، درخواست تو پیش کر دیا، مگر چونکہ اس نے توجہ نہیں دی، اپنی بات میں لاپرواہی پیش کی، اس لیے اس کی بات رد کی جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ نماز میں اصل یہ ہے کہ خشوع خضوع اور حضور قلب ہو، اور اگر انسان مختلف جہات کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے تو اس سے حضور قلب حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک قبلہ بنایا گیا تاکہ سب اس کی طرف متوجہ ہو کر حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اسی لیے اگر کوئی نماز میں کھڑا ہو اور اس کا ذہن بٹے، ادھر ادھر وہ توجہ دے، حکم یہی دیا گیا کہ جہت قبلہ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کی توجہ کو بانٹے، اس کے خیالات کو برگشتہ کرے، اس کا خیال بانٹے۔ تو ایسی چیزیں جہت قبلہ میں، دیوار قبلہ میں رکھنا جائز نہیں ہے، منع کیا گیا اس سے، کیونکہ اس صورت میں وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دوسری آیت نازل ہوئی کہ یہ قبلہ جو بنایا گیا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی تھی۔ یہ کس کی مرضی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی تھی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور بات یوں ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ترجمہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل۔ شہداء علی الناس لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور یہ کہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے، اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پہ تھے، ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا تاکہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ من ينقلب على عقبیہ وإن كانت لكبیرة إلا على الذین هدى اللہ، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارے ایمان اکارت کرے، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان اور رحم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت کریمہ پر آپ توجہ دیں تو کس قدر عظمتیں اور رفعتیں آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے متوسط بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس کلام میں دو چیزیں ہیں۔ اس کلام کے اول اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اول میں کیا ہوا کہ آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے، پہلے یہ ہوا قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، اور اخیر میں کیا فرمایا کہ جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اسے قبلہ کیوں بنایا؟ تاکہ ہم دیکھ لیں، امتحان لیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو اب درمیان میں اس کلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کیا گیا، اور اس میں یہود کو بتایا گیا کہ تم مسلمانوں کی قبلہ کا کیوں انکار کرتے ہو اور ان کے دین کو کیوں قبول نہیں کرتے، حالانکہ مسلمان قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور ان کی شہادت قبول کی جائے گی، اس لیے تم کو چاہیے کہ دنیا میں ان کی مخالفت کرو اور نہ کرو اور ان کے دین کی پیروی کرو۔ اس جگہ پر امام بخاری نے تفسیر میں یہ فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، وہ کہیں گے میں حاضر ہوں اے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح نے تم لوگوں کو تبلیغ کی؟ ان کی امت کہے گی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرمائے گا تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور ان کی امت گواہی دے گی، اور وہ گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی تھی۔ دیکھو نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تبلیغ کی، مگر امت حضرت نوح کی انکار کر رہی ہے۔ اب گواہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے اور امت محمدیہ گواہ کے لیے حاضر ہوئی۔ اسی طرح امام نسائی روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قیامت کے دن ایک نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ ایک شخص ہوگا، وہ نبی آئیں گے ان کے ساتھ 2 شخص ہوں گے، ایک اور نبی آئیں گے ان کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں، سارے انبیاء کہیں گے ہاں۔ پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں، امت انکار کر دے گی۔ پھر اس نبی سے کہا جائے گا کہ تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر کہا جائے گا تم کو اس کا کیسے علم ہوا؟ تم تو تھے ہی نہیں، گواہی تو وہ دیتا ہے جو موقع پر حاضر ہو، تم نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے نہیں۔
حضرت آدم کے زمانے میں تھی نہیں، حضرت یوسف کے زمانے میں تھے نہیں، تو تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تم کو اس کا علم کیسے ہوا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی کہ سب رسولوں نے تبلیغ کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تم کو ہدایت یافتہ بنایا اور تمہارے قبلہ کو تمام امتوں کے قبلے سے افضل بنایا، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط یعنی سب سے افضل امت بنایا۔ سمجھے کہ نہیں؟ دائرے میں جس نقطہ، جس مرکز سے محیط کی طرف تمام مساوی خطوط نکلیں، ان مساوی خطوط کو خط وسط کہا جاتا ہے، جو مرکز ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو یہاں کوئی کمی ذاتی نہیں ہے، یہاں پر نہ تو اسراف ہے نہ بخل ہے، بلکہ اس کے درمیان سخاوت ہے۔ رہبانیت اور فسق و فجور نہیں ہے، نہ رہبانیت ہے اور نہ ہی فسق و فجور ہے، اس کے درمیان عفت ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اور یہی وسط جس کو متوسط کہتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے تم کو سب سے افضل امت بنایا۔ باقی امتوں میں سے یہود و نصارہ ہیں جو ایک سے زیادہ خدا مانتے ہیں، یا دہریے ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں مسلمان متوسط ہیں، درمیان میں ہیں، جو خدا کے وجود کے قائل ہیں اور صرف ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ہندو نبوت کے قائل نہیں، مرزائی قیامت تک نبوت کو جاری مانتے ہیں، مسلمان نبوت کے قائل ہیں اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم مانتے ہیں۔ تو یہ ہوا متوسط۔ اسی طرح اسلام کے فرقوں میں اہل سنت والجماعت متوسط ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے کہ رافضی جو ہے یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، ناصبی اہل بیت کو گالی دیتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت صحابہ اور اہل بیت دونوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ جبریہ کو دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے۔ معتزلہ فرقہ کہتا ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انسان کو کسب کا یعنی محنت کرنے کا اختیار دیا گیا، مگر وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ خوارج کہتے ہیں کہ صغیرہ یا کبیرہ گناہ کرنا کفر ہے، اور مرجیہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے انسان ایمان سے خارج تو نہیں ہوتا، اگر وہ توبہ نہ کرے تو عذاب کا حقدار ہوگا، لیکن جو ہے ایسا بھی نہیں کہ گناہ کرے اور اس کو کچھ نقصان نہ ہو، بلا شبہ وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو گویا کہ تمام مذاہب میں اسلام متوسط ہے، اور اسلام کے تمام فرقوں میں اہل سنت والجماعت متوسط ہے، اور متوسط ہونا افضل ہونے کو مستلزم ہے۔ لہذا یہ پتہ چلا کہ یہ امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اسی لیے امت محمدیہ کے امت کے اجماع کو دلیل شرعی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جتنے گمراہ فرقے ہیں، سرکار نے کیا فرمایا کہ میری یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جو ہے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا۔ اس لیے کہ صراط مستقیم تو ایک ہی ہو سکتا ہے، سیدھا راستہ تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، ہر راستہ تو سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ منزل مقصود تک جو راستے پہنچتے ہیں ان میں سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور جو بغل کے راستے ہوں گے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہابیہ دیابنا جو ہیں وہ بظاہر دعویٰ تو یہی کرتے ہیں، مگر جب اللہ اس کے رسول کے ماننے کی بات آتی ہے، اولیاء کرام کے ماننے کی بات آتی ہے، تو جہاں یہ وہابیہ دیابنا شرک اور بدعت کے معاملے میں اس قدر متشدد ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے بزرگان دین اولیاء کرام کی تعظیم و توقیر کو شرک قرار دے دیا، اور خارجیوں کا عالم اس سے بھی بڑھ کر کے آگے گیا۔ مگر چونکہ اسلام یہ عقیدہ دیتا ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر رحم و شفقت کرو، تو اس اعتبار سے مسلک حق اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت، یہ متوسط ہوا کہ وہ شرک و کفر کا بھی قائل نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک و کفر کی آڑ میں وہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، صلحاء اعظام، اولیاء امت کی شان میں توہین بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ اعتدال کا حصہ ہوا۔ اس لیے امت وسط اللہ فرماتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل، سب امتوں میں افضل، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور تم کیا ہو؟ تم لوگوں پر گواہ ہو، تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ دنیا میں تو یہ کہ مسلمانوں کی شہادت مومن کافر سب کے حق میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی شہادت مسلمانوں پر معتبر نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی کافر مسلمان کے خلاف گواہی دے تو قبول نہیں کی جائے گی۔
اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اس امت کا اجماع حجت لازم القبول ہے، حجت ہے، لازم القبول ہے۔ امت محمدیہ کی شہادت کا یہ عالم ہے کہ اموات کے حق میں بھی اس امت کی شہادت معتبر ہے۔ رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی تعریف کی، حضور نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی برائی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، دریافت کیا، حضور کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہوئی، دوسرے کی تم نے برائی کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہوئی، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ پھر یہی آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لہذا تم گواہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ یاد رہے ذہن میں کہ تمام شہادتیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر فاسق و فاجر ایرا غیرہ شہادتیں دے اس کو قبول کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ تمام شہادتیں صلحاء امت اہل صدق کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے یاد رہے کہ اس کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے کہ زبان محفوظ رہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے، بیجا خلاف شرع کلمات ان کے زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، صحیح کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت نہ تو وہ شافع ہوں گے اور نہ شاہد۔ اس امت کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ آخرت میں جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے والا احکام پہنچانے والے نہیں آئے، تو انکار کریں گے۔ ہم نے ابھی بتایا کہ وہ کہیں گے کوئی نہیں آیا ہے۔ حضرات انبیاء سے دریافت کی فرمایا جائے گا، وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی ہے، تو ان پر اقامت حجت کے لیے دلیل طلب کی جائے گی کہ اپنی حجت پر دلیل قائم کرو۔ وہ عرض کریں گے امت محمدیہ ہماری شاہد ہے، یہ امت پیغمبروں کی شہادت دے گی، ان حضرات نے تبلیغ فرمائی ہے۔ ان پر گزشتہ امتوں کے کفار کہیں گے انہیں کیا معلوم، یہ ہم سے تو بعد میں ہوئے۔ تو پھر پوچھا جائے گا تم کیسے جانتے ہو؟ یہ امت عرض کرے گی اے رب تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن نازل فرمایا، ان کے ذریعہ سے ہمیں قطعی و یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے فرض تبلیغ علی وجہ الکمال ادا کیا ہے۔ پھر سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کی نسبت دریافت فرمایا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے اوپر نگہبان اور گواہ ہوں گے، یعنی اے امت محمدیہ تم سب پر گواہ ہوگے، اور پھر تمہاری گواہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگہبان اور گواہ بنیں گے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرمائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام جتنی اشیاء ہیں ہے نا، ان میں شہادت کب مانی جائے گی؟ جب سننا پایا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جن چیزوں کے تعلق سے شہادت کے لیے سننا یا دیکھنا پایا جانا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو تسامع کے ساتھ جو مشہور چیزیں ہوں اگر اس کے بارے میں سنا ہے تو گواہی دے سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو جن چیزوں کا علم یقینی سننے سے حاصل ہو اس پر بھی شہادت دی جا سکتی ہے، مگر چاند کے نکلنے کا علم سننے سے نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے کہا ہم نے سن لیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے وہاں پر جو ہے یقینی طور پر آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے، پھر دیکھنے والا یقینی طور پر دوسروں کو سنائے کہ ہم نے دیکھا ہے، تب اس کی بات کا اعتبار ہوگا۔ امت کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے ذریعہ تمام امت کے احوال انبیاء کی تبلیغ کا علم قطعی اور یقینی حاصل ہے، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قطعی اور یقینی نہ مانا جائے تو پورے دین سے تو اعتماد ہی اٹھ جائے گا، پورے شریعت سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اس لیے سرکار کے اطلاع سے تمام گزشتہ امتوں کے احوال اور انبیاء کی تبلیغ کا علم یہ قطعی یقینی حاصل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے؟ بکرم الہی نور نبوت سے ہر شخص کے حال اور اس کی حقیقت اور حقیقت ایمان، نیک اعمال، برے اعمال، اخلاص، نفاق، سب پر سرکار مطلع ہے۔ اسی لیے تو جگہ جگہ فرمایا محبوب یاد کرو جو ہم نے آدم کو خلیفہ بنانا چاہا، محبوب یاد کرو جو ہم نے حضرت موسیٰ سے ایسا کہا، محبوب یاد کرو جو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کیا، محبوب یاد کرو جو ہم نے ایسا کیا۔ تو اب یہ گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ بذریعہ وہی اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آدم سے لے کر ایدم تک بلکہ اس سے پہلے کے سارے حالات کی خبر دے رہا ہے۔ تو رب کی خبر دینا یہ قطعی اور یقینی ہے،
اس کی خبر ہماری خبروں کی طرح نہیں ہے جہاں جھوٹ کا احتمال ہو، اس کی خبر یہ ہمارے خبروں کی طرح نہیں جس میں جھوٹ کا احتمال ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہمارے خبروں کی طرح نہیں جس میں جھوٹ کا احتمال ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو اس لیے اس کے ذریعہ حاصل ہونے والا علم یہ قطعی اور یقینی ہے۔ اسی لیے نور نبوت، نور مصطفیٰ، نور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات کے وجود سے پہلے سب سے پہلے ہوا، تاکہ کائنات میں آنے والی ہر چیز، ہر ذرے کا مشاہدہ نور مصطفیٰ کرتا رہے۔ کل قیامت کے دن جب امت محمدیہ گواہی دے گی تو نور مصطفیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی کی تصدیق کریں گے۔ اسے یہ پتہ چلا، اسی لیے حضور کی شہادت دنیا میں بحکم شرع امت کے حق میں مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اپنے زمانے کے حاضرین کے متعلق جو کچھ بھی فرمایا، مثلا صحابہ، ازواج مطہرات، اہل بیت کی فضائل، مناقب یا غائبوں اور بعد کے آنے والوں کے لیے، جیسے حضرت اویس قرنی، حضرت امام مہدی وغیرہ، ہاں، تو اس سب پر اعتقاد واجب ہے، کیونکہ سرکار کا نے جن چیزوں کے بارے میں بتایا اس کا علم جو ہمیں حاصل ہے وہ قطعی اور یقینی ہے۔ وہاں پر اگر کسی نے شک کیا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لہذا ہر نبی کو یہاں سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ ہر نبی کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت شہادت دے سکیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت عام ہوگی، اس لیے حضور تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو یہاں پر کیا فرمایا؟ یکون الرسول علیکم شہیدہ، تو شہید کے معنی مطلع، یعنی محبوب تم پر اطلاع دینے والے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ عام ہے۔ بہرحال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کعبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، بعد ہجرت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا آپ کو حکم ہوا۔ ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ 17 مہینے کے قریب اس طرح نماز پڑھی، پھر کعبہ کی شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ تو اس بدلنے کا سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ ہوا کیوں؟ پہلے کعبہ، پھر بیت المقدس، پھر کعبہ معظمہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہیں سے آپ سمجھیں کہ مصطفیٰ محبوب اگر کوئی خبر دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر ہے، ان کا جو حکم ہے وہ قطعی اور یقینی ہے، اس پر عمل ہمارے لیے لازم ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب زبانی دعویٰ اور ظاہری اعتماد، ظاہری اتباع کا دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، اب اس کا امتحان بھی تو ہونا چاہیے۔ رب بلا شبہ جانتا ہے کہ کس نے دل کے اعتقاد کے ساتھ محبوب کی بات مانی ہے اور اتباع کی ہے، اور کس نے شکوک و شبہات کے ساتھ کسی دنیاوی فائدے یا کسی ڈر یا خوف یا کسی مقصد کے لیے کیا ہو۔ لیکن یہاں پر عیاناً دنیا کو کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ کون ہے جو میرے محبوب کی اتباع ہر حال میں کرتا ہے اور کون ہے جو میرے محبوب کی اتباع نہیں کرتا۔ تو یہ حکمت یہ ہوئی کہ یہ ارشاد ہوا کہ اس سے مومن و کافر میں فرق اور امتیاز ہو جائے گا، چنانچہ ہوا ایسا ہی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ بہت سارے کمزور دل، یہ کون سی بات ہے کہ کبھی ادھر کی قبلہ کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب آگے کی آخری آیت ہم نے گزشتہ درس میں بتا دیا تھا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے نا، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان ہے، اس کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان اکارت کر دے۔ اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ نے وفات پائی، ان کے رشتہ داروں نے تحویل قبلہ کے بعد ان کی نمازوں کا حکم پوچھا سرکار سے، کیا اس پر یہ آیت دریافت کیا جب تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اطمینان دلایا گیا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اس کی ادا اور بجماعت پڑھنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، صحیح جماعت کے ساتھ، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں صراحتاً یہ آیا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد میں آتا جاتا پڑھتا ہو، اس کے ایمان کے تم گواہ بن جاؤ۔ یہاں پر ایمان کی تازگی پر آپ غور کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کیا فرماتا؟ محبوب ہم نے اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پہ تھے، وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، محبوب پہلے تم جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا، تم پہلے جس قبلہ پہ تھے ہم نے اسے اسی لیے مقرر کیا تھا، یعنی جب تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، محبوب ہم نے تم کو منع نہیں کیا، تم اسی طرف نماز پڑھتے رہے، کیوں؟ کہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ اعتقاد و یقین کی منزل ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری میں ذرا بھی شک اور تردد نہ پیدا کرے، اگرچہ اس کی ظاہری حالات زمانے کے تقاضے، ماحول، سوسائٹی تمہیں ڈرا رہے ہوں، تمہیں خوف میں مبتلا کر رہے ہوں، ایک نئی تبدیلی کی طرف تمہیں لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں، ایسا لگ رہا ہو کہ اگر ہم شریعت کے ان احکام میں کی پیروی کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، تو شیطان یہاں پر ایک ڈر اور خوف پیدا کرے گا۔ ایسے عالم میں یہاں امتحان ہوگا تمہارا، سمجھ رہے ہیں؟ تو شریعت کی اتباع یہ لازم ہے، شریعت کی اتباع لازم ہے اس صورت میں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ تم اچھی طرح دیکھ لو یہ جو قبلہ ہم نے بدلا ہے، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون میرے محبوب کی پیروی کر رہا ہے اور کون ان کی پیروی نہیں کر رہا ہے۔ تو اس میں یہ حکمت پوشیدہ تھی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کے ایمان، عقیدے، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، دارین کی سعادت و برکت و رحمت و نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔